زاہدوں نے یہ عجب کام کیا، عجب ہے کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا، چاہیے تھا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو، یہ بھی کوئی بات ہے کہ گن گن کے تیرا نام لیا۔ اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ یہ مت بھولے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، وہ گھر میں زیادتی کر رہا ہے یا دکاندار ہو کے گاہکوں سے زیادتی کر رہا ہے یا آفیسر ہو کر اپنے ماتحتوں سے زیادتی کر رہا ہے یا سربراہ ہو کر کسی ادارے کا اس ادارے کے معاملات سے زیادتی کر رہا ہے، استاد ہے تو شاگردوں کے حق میں کسی قسم کی ناانصافی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ کوئی بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، اور یہ کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میری سازش بڑی کامیاب جا رہی ہے اور میں نے آنکھوں میں دھول جھونک رکھا ہے، تو میں رب انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ اس قیامت کے دن تک کے لیے اللہ مہلت دے رہا ہے جس دن پھر نگاہیں پھٹ جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ چاہتا ہو جائے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، بس یہ سوچ کے رات سو جانا سارے ناراض ہو جائیں تو کام چل جائے گا، کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہوگا۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنا تقوی رب سے تعلق ٹھیک کرو، واک کیا کرو، جسم اچھا کرو، کافروں کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، بچوں کو سٹوریاں سنا کر ان کی سوچ اچھی کرو، ان کے جذبات اچھے کرو، کافروں کے خلاف غصہ، مومنوں کے ساتھ محبت پیدا کرو۔ اگر 10 لاکھ کی فوج ہو، کھربوں روپیہ اس پہ خرچ ہوا ہو، اس کو دشمن کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور اس فوج کو دشمن سے کوئی غصہ ہی نہ ہو، کوئی نفرت ہی نہ ہو، پیسے گئے آپ کے۔ یہ تیاری بھی بہت ہی ضروری ہے کہ کافر پہ ہمیں غصہ ہو، کافر سے ہمیں نفرت ہو، مومن کے ساتھ ہمیں پیار ہو۔ یہ وہ مانوی تیاریاں ہیں، یہ وہ حصی تیاریاں ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ تو منڈلا رہی ہے، منڈلا رہی ہے۔ رشیا افغانستان میں آیا، پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں، پورے عالم اسلام سے لوگ وہاں آ کر شہید ہوئے، مگر کوئی پاکستانی کہے کہ روس افغانستان میں آیا تھا اس لیے میں جاب پر نہیں جا سکا تھا۔ ہاں، 61 ملکوں کا اتحاد افغانستان میں آیا، وہ جنگ بھی پاکستان نے لڑی، مگر کوئی پاکستانی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میں اس جنگ کی وجہ سے ایک دن جاب پہ نہیں جا سکا۔ جنگیں آئی اور جس فوج کو گالیاں دیتے ہو اس نے لڑی، اور کوئی کہتے ہیں بڑے بڑے غلط ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہیں۔ یہ جنگیں بڑے بڑوں نے لڑی ہیں، چھوٹوں نے نہیں لڑی ہیں، اور اس کا اقرار دشمن کرتا ہے۔ ان سازشوں کو سمجھو، وہ ہمارے بھانجے بھتیجے ہی تو ہیں، وہ آسمان سے تو نہیں آئے، نہ وہ نہائے دھوئے ہیں، غلطیاں بھی ان میں ہیں، مگر دشمن چاہتا ہے کہ تمہارا اسلحہ تمہارے ہاتھ سے چھین لیا جائے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ چاہتے ہیں عقیدے کے حساب سے بھی تم اسی طرح کے ہو جاؤ جس طرح کے وہ ہیں، تاکہ رب کی مدد نہ آئے۔ وَدُّوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ چاہتے ہیں کہ تم اسلحہ سے بیگانے ہو جاؤ، تم نہتے ہو جاؤ، پھر تم پر حملہ کر دیا جائے۔ کھول کھول کر تمہارا رب ان کے راز کی باتیں بتاتا ہے، ان کی دل کی باتیں بتاتا ہے، ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی۔ تو ہمیں مانوی اعتبار سے بھی، ہمیں حصی اعتبار سے بھی، ہمیں فکری اعتبار سے بھی، ہمیں عقدی اعتبار سے بھی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ مار کے منڈلا رہے ہیں، اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر ہو جائے مڈ بھیڑ ہو جائے فثبتوا، پھر اس قابل بنو کہ ڈٹ سکو۔ تو ہمیں اس قابل بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ رکھے تو مجاہد بنا کر، موت آئے تو شہادت کی آئے۔ رب ذوالجلال اسلام کا بول بالا فرمائے، کفر کو نیست و نابود کرے، مظلوموں کی مدد کرے، ظالموں کو تباہ و برباد کرے، اسلام کو غالب کرے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ ہاں ہاں حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں پر شان و شوکت کے ساتھ۔ ہاں ہاں حسین ابن علی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں پر عزت وقار اور عظمت کے ساتھ۔ ہاں حسین ابن علی کا سر کٹا ہے، مخالف نے تو اپنی طرف سے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تھا، پر حسین کا سر بول بول کے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں کٹ بھی گیا ہوں پھر بھی سب سے اونچا ہوں۔ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ اس شخص سے بچنا جو تیری نمازوں کو قضا کرنے کا ذریعہ بنے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تیرا رویہ سخت ہونا چاہیے، جہاں تیری عبادات، تیری اللہ کی بندگی داؤ پہ لگتی تجھے نظر آئے۔ خدا را دین کا مزاج تو سمجھے، ہم کس طرف چلے۔ اور پھر یہاں میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات بھی عرض کر دوں، حضور راضی نہیں ہے اس بندے سے جو میلاد کی جھنڈیاں لگائے اور نماز چھوڑ دے، جو جلسہ وقت پہ کرائے، محفل کے لیے صبح شام ایک کر دے اور نماز کے معاملے میں سستی کرے۔ ایسے ہی جان بوجھ کر اگر بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرے گا تو اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کے چھپ جانے سے اور ذرا کسی برکت والی چیز کے پیچھے چھپنے سے شریعت کا حکم بدل جائے گا، اصل چیز تبدیل کر دی جائے گی۔ حقیقتیں رہتی ہیں، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ کتنا کمزور ہے وہ شخص جو 2-4 ہزار کے لیے کسی بندے کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، خوش آمدید کرتا ہے تھوڑے سے نوٹوں کے لیے۔ دکھ سکھ میں کام آئے گا اس کام کے لیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔